लूका की इंजील बाब नंबर 1। मोहतरम थियोफिलुस, बहुत से लोग वो सब कुछ लिख चुके हैं जो हमारे दरमियान वाक़ा हुआ है। उनकी कोशिश ये थी कि वही कुछ बयान किया जाए जिसकी गवाही वो देते हैं, जो शुरू ही से साथ थे और आज तक खुदा का कलाम सुनाने की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैंने भी हर मुमकिन कोशिश की कि सब कुछ शुरू से और ऐन हकीकत के मुताबिक मालूम करूं। अब मैं ये बातें तरतीब से आपके लिए लिखना चाहता हूं। आप ये पढ़कर जान लेंगे कि जो बातें आपको सिखाई गई हैं वो सच और दुरुस्त हैं। यहया के बारे में पेशगोई। यहूदी के बादशाह हेरोदिस के ज़माने में एक इमाम था जिसका नाम जकरिया था। बैतुल मुक़द्दस में इमामों के मुख्तलिफ गिरवा खदमत सर अंजाम देते थे और जकरिया का ताल्लुक अबिया के गिरवे से था। उसकी बीवी इमाम अज़म हारून की नस्ल से थी और उसका नाम इलीशबा था। मियाँ बीवी खुदा के नज़दीक रास्तबाज थे और रब के तमाम अहकाम और हिदायत के मुताबिक बे इल्ज़ाम ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन वो बे औलाद थे। इलीशबा के बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे। अब वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। एक दिन बैतुल मुक़द्दस में अबिया के गिरवा की बारी थी और जकरिया खुदा के हुजूर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। दस्तूर के मुताबिक उन्होंने करा डाला ताकि मालूम करें कि रब के मुक़द्दस में जाकर बखोर की कुर्बानी कौन जलाए। जकरिया को चुना गया। जब वो मुकर्रर वक्त पर बखोर जलाने के लिए बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ तो जमा होने वाले तमाम परसितार सहन में दुआ कर रहे थे। अचानक रब का एक फरिश्ता जाहिर हुआ जो बखोर जलाने की कुर्बानगाह के दाहिनी तरफ खड़ा था। उसे देखकर जकरिया घबराया और बहुत डर गया, लेकिन फरिश्ते ने उससे कहा, जकरिया मत डर, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है। तेरी बीवी इलीशबा के बेटा होगा, उसका नाम यहया रखना। वो न सिर्फ तेरे लिए खुशी और मसरत का बायस होगा बल्कि बहुत से लोग उसकी पैदाइश पर खुशी मनाएंगे, क्योंकि वो रब के नज़दीक अजीम होगा। लाजिम है कि वो माई और शराब से परहेज करे। वो पैदा होने से पहले ही रूहुल कुदस से मैमूर होगा और इस्राएली कौम में से बहुतों को रब उनके खुदा के पास वापस लाएगा। वो इलियास की रूह और कोत से खुदाबंद के आगे आगे चलेगा। उसकी खिदमत से वालिदों के दिल अपने बच्चों की तरफ माइल हो जाएंगे और नाफरमान रास्त बाजों की दानाई की तरफ रुजू करेंगे। यूं वो इस कौम को रब के लिए तैयार करेगा। जकरिया ने फरिश्ते से पूछा, मैं किस तरह जानूं कि ये बात सच है? मैं खुद बूढ़ा हूं और मेरी बीवी भी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ। मुझे इसी मकसद के लिए भेजा गया कि तुझे ये खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन चूंकि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया इसलिए तू खामोश रहेगा और उस वक्त तक बोल नहीं सकेगा जब तक तेरे बेटा पैदा न हो। मेरी ये बातें मुकर्ररा वक्त पर ही पूरी होंगी। इस दौरान बाहर के लोग जकरिया के इंतजार में थे। वो हैरान होते जा रहे थे कि उसे वापस आने में क्यों इतनी देर हो रही है। आखिरकार वो बाहर आया, लेकिन वो उनसे बात न कर सका। तब उन्होंने जान लिया कि उसने बैतुल मुक़द्दस में रोया देखी है। उसने हाथों से इशारे तो किए लेकिन खामोश रहा। जकरिया मुकर्रर वक्त तक बैतुल मुक़द्दस में अपनी खिदमत अंजाम देता रहा, फिर अपने घर वापस चला गया। थोड़े दिनों के बाद उसकी बीवी इलीशबा हामिला हो गई और वो 5 माह तक घर में छुपी रही। उसने कहा, खुदावंद ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि अब उसने मेरी फिक्र की और लोगों के सामने से मेरी रुसवाई दूर कर दी। ईसा की पैदाइश की पेशगोई। इलीशबा 6 माह से उम्मीद से थी जब खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को एक कंवारी के पास भेजा जो नासरत में रहती थी। नासरत गुलेल का एक शहर था और कंवारी का नाम मरियम था। उसकी मंगनी एक मर्द के साथ हो चुकी थी जो दाऊद बादशाह की नस्ल से था और जिसका नाम यूसुफ था। फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, ए खातून जिस पर रब का खास फजल हुआ है, सलाम, रब तेरे साथ है।
مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور سوچا یہ کس طرح کا سلام ہے، لیکن فرشتے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا اے مریم مت ڈر، کیونکہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تو امید سے ہو کر ایک بیٹے کو جنم دے گی، تجھے اس کا نام عیسیٰ یعنی نجات دینے والا رکھنا ہے، وہ عظیم ہوگا اور خدا تعالیٰ کا فرزند کہلائے گا، رب ہمارا خدا اسے اس کے باپ داؤد کے تخت پر بٹھائے گا اور وہ ہمیشہ تک اسرائیل پر حکومت کرے گا، اس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، ابھی تو میں کنواری ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت کا سایہ تجھ پر چھا جائے گا، اس لیے یہ بچہ قدوس ہوگا اور خدا کا فرزند کہلائے گا، اور یہ دیکھ تیری رشتہ دار علی شبہ کے بھی بیٹا ہوگا، حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہے، گو اسے بانجھ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ 6 ماہ سے امید سے ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ مریم نے جواب دیا میں رب کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میرے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا آپ نے کہا ہے۔ اس پر فرشتہ چلا گیا۔ مریم علی شبہ سے ملتی ہے۔ ان دنوں میں مریم یہودیہ کے پہاڑی علاقے کے ایک شہر کے لیے روانہ ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی سفر کیا، وہاں پہنچ کر وہ زکریا کے گھر میں داخل ہوئی اور علی شبہ کو سلام کیا۔ مریم کا یہ سلام سن کر علی شبہ کا بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا اور علی شبہ خود روح القدس سے بھر گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا تو تمام عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرا بچہ، میں کون ہوں کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، جو ہی میں نے تیرا سلام سنا بچہ میرے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا، تو کتنی مبارک ہے کیونکہ تو ایمان لائی کہ جو کچھ رب نے فرمایا ہے وہ تکمیل تک پہنچے گا۔ مریم کا گیت۔ اس پر مریم نے کہا میری جان رب کی تعظیم کرتی ہے اور میری روح اپنے نجات دہندہ خدا سے نہایت خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنی خادمہ کی پستی پر نظر کی ہے۔ ہاں اب سے تمام نسلیں مجھے مبارک کہیں گی، کیونکہ قادر مطلق نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس کا نام قدوس ہے، جو اس کا خوف مانتے ہیں ان پر وہ پشت در پشت اپنی رحمت ظاہر کرے گا۔ اس کی قدرت نے عظیم کام کر دکھائے ہیں اور دل سے مغرور لوگ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ اس نے حکمرانوں کو ان کے تخت سے ہٹا کر پست حال لوگوں کو سرفراز کر دیا ہے، بھوکوں کو اس نے اچھی چیزوں سے مالا مال کر کے امیروں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔ وہ اپنے خادم اسرائیل کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ ہاں اس نے اپنے رحمت کو یاد کیا ہے، یعنی وہ دائمی وعدہ جو اس نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا، ابراہیم اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ مریم تقریباً 3 ماہ علی شبہ کے ہاں ٹھہری رہی، پھر اپنے گھر لوٹ گئی۔ یحییٰ بپتسمہ دینے والے کی پیدائش۔ پھر علی شبہ کا بچے کو جنم دینے کا دن آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا۔ جب اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو اطلاع ملی کہ رب کی اس پر کتنی بڑی رحمت ہوئی ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ خوشی منائی۔ جب بچہ 8 دن کا تھا تو وہ اس کا ختنہ کروانے کی رسم کے لیے آئے۔ وہ بچے کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کی ماں نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا نہیں، اس کا نام یحییٰ ہو۔ انہوں نے کہا آپ کے رشتہ داروں میں تو ایسا نام کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ تب انہوں نے اشاروں سے بچے کے باپ سے پوچھا کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتا ہے۔ جواب میں زکریا نے تختی منگوا کر اس پر لکھا اس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ اسی لمحے زکریا دوبارہ بولنے کے قابل ہو گیا اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگا۔ تمام ہمسایوں پر خوف چھا گیا اور اس بات کا چرچا یہودیہ کے پورے علاقے میں پھیل گیا۔ جس نے بھی سنا اس نے تمجیدگی سے اس پر غور کیا اور سوچا اس بچے کا کیا بنے گا، کیونکہ رب کی قدرت اس کے ساتھ تھی۔ زکریا کی نبوت۔ اس کا باپ زکریا روح القدس سے معمور ہو گیا اور نبوت کر کے کہا رب اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو، کیونکہ وہ اپنی قوم کی مدد کے لیے آیا ہے، اس نے فدیہ دے کر اسے چھڑایا ہے۔ اس نے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے ایک عظیم نجات دہندہ کھڑا کیا ہے۔ ایسا ہی ہوا
جس طرح اس نے قدیم زمانوں میں اپنے مقدس نبیوں کی معرفت فرمایا تھا کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات دلائے گا، ان سب کے ہاتھ سے جو ہم سے نفرت رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ وہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے گا اور اپنے مقدس عہد کو یاد رکھے گا، اس وعدے کو جو اس نے قسم کھا کر ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اب اس کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، ہم اپنے دشمنوں سے مخلصی پا کر خوف کے بغیر خدا کی خدمت کر سکیں گے، جیتے جی اس کے حضور مقدس اور راست زندگی گزار سکیں گے۔ اور تو میرے بچے خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خدا بند کے آگے آگے اس کے راستے تیار کرے گا۔ تو اس کی قوم کو نجات کا راستہ دکھائے گا کہ وہ کس طرح اپنے گناہوں کی معافی پائے گی۔ ہمارے خدا کی بڑی رحمت کی وجہ سے ہم پر الہی نور چمکے گا، اس کی روشنی ان پر پھیل جائے گی۔ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، ہاں وہ ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر پہنچائے گی۔ یحییٰ پروان چڑھا اور اس کی روح نے تقویت پائی۔ اس نے اس وقت تک ریگستان میں زندگی گزاری جب تک اسے اسرائیل کی خدمت کرنے کے لیے بلایا نہ گیا۔